نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير فعجله له العقوبة وإذا أراد الله بعبده الشر فيمسك عنه حتى يوافي يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا ہے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. وہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست بن نہیں سکتے. اگر کوئی اس کے باوجود ان سے دوستی رکھتا ہے تو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے. بزرگان محترم، یہود و نصارہ ازل سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ تمہارے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے ہونے والے وہ یہود رہیں گے. حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا کفار اور یہود ان کے دلوں میں اتنی تمہاری دشمنی ہے کہ دوسرے ان کے مقابلے میں نرمی برتیں گے. نصارہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں، کفار بھی ہیں. ان تینوں میں یہود اور کفار یعنی غنود، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلاف اتنی بھڑاس دیکھی ہے، اتنی دشمنی دیکھی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اے ایمان والوں، تم سے دشمنی کرنے میں ہمیشہ یہ یہود اور کفار آگے رہیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان سے دوستی نہ کرو، ان سے تعلقات نہ رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ اگر ان سے تم دوستی رکھو گے، ان سے موالات رکھو گے، ان سے تعلقات کو مضبوط رکھو گے تو ان کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دین کے تابع بن جاؤ. وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر اسلامیت ختم ہو جائے اور یہودیت پھیل جائے. اور ان کا یہ ذاتی اصول بھی ہے. وہ یہود صرف اسی کو مانتے ہیں جو پیدائشی یہود ہو. بعد میں اگر کوئی کنورٹ ہوتا ہے یہودیت میں تو وہ اسے اپنا نہیں مانتے،
اور اسی لیے وہ پوری ازل سے بھی ہمیشہ وہ کبھی بھی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے، اپنے دین کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کا یہ سوچ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہودی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے خاص ہیں۔ نحن احباؤہ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے ہم اولاد ہیں، بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اور جو اللہ کا چہیتا ہوگا وہ پیدائشی طور پر یہودی ہوگا، اسے کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ان کا سوچنا ہے، لیکن وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، لیکن تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا شادی بیاہ جنازے سب کے سب کیا ہو جائیں؟ یہودیوں کے طریقے پر ہو جائے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو آگاہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی چاہت تو صرف اتنی ہے، وہ آپ کو بھی یہودیت اور نصرانیت کی طرف کھینچ کے لانا چاہتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اور آپ ان سے کہہ دیجئے ہدایت وہی معتبر ہے، وہی ہدایت اصل ہدایت ہے جو من جانب اللہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان تمام کے باوجود اگر کوئی یہودیت کی طرف راغب ہوتا ہے، نصرانیت کی طرف راغب ہوتا ہے، تو پھر حالات بگڑیں گے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں عزیزوں، یہاں ایک مسئلہ سمجھیے، بہت سارے سوالات میرے دل و دماغ میں بھی ہیں، شاید آپ کے دل و دماغ میں بھی ہوں گے۔ اسی سوالات کو سامنے رکھ کر میں نے اس جمعہ تیاری کی ہے تاکہ یہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں اس کا کرارا جواب مل جائے اور ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے اللہ پر توکل آ جائے اور خدا کی غیبی نصرتوں کا اطمینان رہے کہ وَانتظر انی معکم من المنتظرین، جیسے حضرات انبیاء نے، حضرات صحابہ نے دشمنوں کے مقابلے میں یہ جملہ کہا انتظر انی معکم من المنتظرین، تھوڑا انتظار کرو، اللہ کے فیصلے آئیں گے اور ہم بھی انتظار ہی میں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک سوال آپ کے دماغ میں یہ ہے، میرے سوال میرے دماغ میں بھی ہے کہ اتنے برے حالات کے باوجود فلسطینی مسلمانوں کے بچوں کی قربانیاں، نوجوانوں کی قربانیاں، عورتوں کی قربانیاں، بوڑھوں کی قربانیاں، مالی جانی صلاحیتی وقتی ہر اعتبار سے قربانی دی گئی، لیکن خدا کی مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ سوال پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ سوال ہر انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہونا چاہیے کہ مسلمان اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، گھر چلے گئے، مال لٹ گیا، اولادیں مر گئیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، کوئی بے سہارا بن گیا، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، 4000 سے زیادہ بچے مرے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ مدد کیوں نہیں اتار رہا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر ایک کی نگاہیں آسمان پر لگی ہیں کہ ساری دنیا مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لی ہے، ہر کوئی باتیں تو کر رہا ہے لیکن مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، جب ساری مخلوق سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود خدا اپنی مدد کیوں نہیں اتار رہا؟ میرے بھائیوں عزیزوں، اس کے کئی وجوہات ہیں، اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا فلسطینی مسلمانوں پر جو اس وقت ظلم و بربریت ہو رہی ہے یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہوں، کچھ ظلم و زیادتی کی ہو، کچھ خدا کی نافرمانی کی ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیا رکھا، اب اچانک ان پر اپنا عذاب اتارا ہے۔ سوال پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کہیں یہ عذاب تو نہیں، کہیں مسلط تو نہیں کر دیے گئے؟ ہم یہاں آرام سے فینوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہیں اور ہم آزاد ہیں، کیا ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں؟
سوال پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی ہم تو آزاد ہیں، ہم پر کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں اور مسجد آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، بالکل آزاد ہیں، تو کیا خدا کی ہمارے اوپر مدد آ گئی اور ہم آزاد بن گئے؟ خدا کے فرشتوں کے صف میں ہم شامل ہو گئے اور خدا کے برگزیدہ بن گئے، اور ان پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ انہی کی گناہوں کا نتیجہ ہے، تو گویا وہ مجرم ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم نیکوکار ہیں؟ کیا یہ سوال پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو کئی سوال ہیں دماغ میں کہ خدا کی مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ ان پر جو مسلط آج بادشاہ ہے، کیا انہی کے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ کیا اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے؟ یا ہم پر جو آج سہولتیں میسر ہیں، تو کیا ہم اللہ کے نیکوکار ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں؟ ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو آج دوں گا۔ بزرگان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں یہود و نصارہ سے دشمنی کرنے کو کہا۔ دشمنی کیسی؟ دوستی نہ کرنے کو کہا۔ کیسی دوستی؟ ایسی دوستی جس میں نفع نقصان، محبت اور نفرت، زندگی اور موت اور خوشی اور غم میں جو شریک دوست ہوتا ہے، ایسا دوست نہ بنانے کو کہا ہے۔ یہود و نصارہ سے ایسی دوستی نہ ہو کہ ان کے غم ہمارے غم، ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں، ان کی زندگی ہماری زندگی، ان کی موت ہماری موت، ان کو نفع ہوا تو ہمیں نفع ہوا، انہیں نقصان ہوا تو ہمیں نقصان ہوا، ایسی دوستی سے اللہ نے منع فرمایا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جب تک آپ سے ریاکشن صحیح نہیں آئے گا، مجھے اطمینان نہیں ہوگا، میں بات کو دہراتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہود و نصارہ سے دشمنی کرنے کو کہا، دوستی نہ رکھنے کو کہا، اور کہا کہ میرے اس کہنے کے باوجود کوئی دوستی رکھتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اور میں ظالموں کو ہدایت نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس اعلان کے بعد جس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ سے ایسی دوستی کہ ان کا غم اپنا غم، ان کی خوشی ہماری خوشی، ان کی زندگی ہماری زندگی، ان کی موت ہماری موت، ان کا نفع ہمارا نفع، ان کا نقصان ہمارا نقصان، اس سوچ کی دوستی نہ ہو۔ صرف انسانی دوستی ہو، ہمدردیاں ہو، پریشان ہو تو مدد کر دیں گے، ضرورت پڑی تو کام آ جائیں گے، لیکن ایسی دوستی اختیار نہیں کریں گے جس سے ہم اپنے دین کو ان کے تابع بنا دیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ابی منافق کی شان میں۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں، جنگ احد میں کامیابی دی، اور کئی مشرکین جو یہود تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم اگر نفع ہوگا تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اگر نقصان ہوا تو یہود کی طرف آ جائیں گے۔ اب یہ جو مسلمان مدینے میں آباد تھے، ان میں کئی مسلمان وہ تھے جو آبائی اعتبار سے مدینے ہی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے تعلقات یہودیوں سے تھی پہلے ہی سے، اسلام لانے سے پہلے۔ جب اسلام آیا تو عبداللہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری دوستیاں بہت سارے یہودیوں سے تھی، لیکن جب سے اسلام آیا ہے اب میرے دل میں ان کی محبت، ان کی دوستی، ان کی عقیدت ختم ہو چکی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں اسلام کے باوجود کیا کرتا ہوں، ان سے دوستی رکھتا ہوں، ان سے تعلقات رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل وہ کام آئیں گے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو۔ یہ جو دوستی رکھتا ہے یہود و نصارہ سے، یہ عبداللہ ابن ابی، یہ منافق ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے دلی عقیدت، دلی تعلق کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو دشمن مانتے ہیں، لیکن عمل اور کردار سے یہودیت اس کی زندگی میں شامل ہے، یہودیوں کی زندگی جیتا ہے، نصارہ کی زندگی جیتا ہے۔
اور اپنے تمام پروگراموں میں وہ ساری کوششیں کرتا ہے جو یہود و نصارہ کی ہوتی ہے۔ چند نوجوان مل جاتے ہیں، برتھ ڈے کے نام پر نکل جاتے ہیں دور دراز اور پارٹی مناتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ گنے چنے 15-20 نوجوان جو برتھ ڈے منانے کے لیے شہر سے باہر نکلے ہیں، نام سے تو مسلمان بھی ہیں، ضرورت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور دین کی خدمت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب برتھ ڈے منانے کا موقع آتا ہے تو یہودیت ان کے جسموں سے جھلکتی ہے۔ قرآن پاک میں اسی کو اللہ نے کہا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، غموں اور خوشیوں کے موقع پر یہودی نہ بنو۔ نماز کے ٹائم پر مسلمان، حج کے ٹائم پر مسلمان، قرآن کی تلاوت کے وقت مسلمان، لیکن کوئی دوسرا موقع آیا خوشی کا یا غم کا تو یہودیت کے سانچے میں ڈھل گئے۔ اسی کو قرآن نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ جس یہود و نصارہ کی تم تائید کرتے ہو، جس کے مطابق زندگی گزارنے کی چاہت رکھتے ہو، وہ نبی کا بھی دشمن ہے، مومنین کا بھی دشمن ہے۔ وہ نبی کا بھی استہزاء کرتا تھا اور مومنین کا بھی استہزاء کرتا تھا، یعنی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ مسلمان جو پکے ہیں وہ بھی آتے اور وہ جو منافق ہیں وہ بھی مجلس میں آتے۔ یہ جو صحابہ تھے وہ کہتے راعینا، راعینا کے معنی آتے ہیں ہماری رعایت کیجئے، ہماری بات سنیے، ہماری طرف توجہ دیجئے۔ اب یہ یہود جب آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ راعینا، اے اللہ کے رسول سلام ہو آپ پر، ہمارے چرواہے۔ میرے بھائیوں، راعینا کے معنی عبرانی زبان میں آتا ہے چرواہے کے۔ تو وہ اندازاً پہلے تو کفر کی حالت میں کرتے تھے، نبی کی شان میں گستاخی چھپ چھپا کر، اور جب منافقت پر اترے تو کھلے طور پر اللہ کے نبی کو راعینا کہتے، ہمارا چرواہا کہتے، اور شان سے آ کر مجلسوں میں کہتے ہم نے محمد رسول اللہ کو بھری مجلس میں راعینا کہا، یعنی اپنا چرواہا کہا، اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ خاموش تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت اتاری، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے صحابہ اب سے راعینا مت کہو، تم تو مخلص ہو، تم تو کہتے ہو صحیح بات، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ یہودی لیتے ہیں، منافق لیتے ہیں اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے نبی سے بات کرنے کے طریقے کو بدل دیا، اب کہا کہ راعینا نہ کہو، انظرنا کہو، اے نبی ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے۔ اب یہود جب راعینا کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھ کے سنایا تو وہ اس کے باوجود راعینا کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پہچان کر لی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی سے استہزاء کرتے اور مسلمانوں سے استہزاء کرتے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اپنی قوم کے ساتھ مسلمانوں کو ملا لینا، ان کی ملت کی طرف کھینچ لینا۔ آج بھی میرے بھائیوں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں مسلمان کہلائیں، لیکن آپ کی زندگی کا ہر پہلو یہودیت سے بھرا ہوا ہو، نصرانیت سے بھرا ہوا ہو۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور اپنا رسول مانتے ہیں تو یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں کے مطابق اپنا ہر پروگرام انجام دینے کی کوشش کرو۔ جس دن مسلمان معاشرہ، جس دن مسلمان نوجوان طبقہ، جس دن مسلمان عورتیں یہ سوچ لیں کہ ہمارے زندگی کا ہر پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے گا تو اسی دن یہ یہود و نصارہ پنکھوں پر، فینوں پر اور درختوں پر پھانسی لٹکا کر مر جائیں گے۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ مسلمان مسجد کے حد تک ہیں،
نماز کے حد تک ہیں، روزے کے حد تک ہیں، حج کے حد تک ہے، احرام کی حالت میں ہیں، حضور و حرم کے تک ہیں، لیکن جب باہری زندگی سے نکل کر آتے ہیں، اپنے پروگرام میں آتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں آتے ہیں، اپنے دوست اور رشتہ دار میں آتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی یہود و نصارہ ہی کی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، میں اس وقت یہود و نصارہ کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا زندگی کا ہر پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اگر آپ سوال کر لیں کہ مولانا کچھ کام ہم کرتے ہیں وہ یہود و نصارہ کی نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے، اگر آپ یہ کہہ لیں کہ مولانا ہاں ہم تو مانتے ہیں کہ ہم کچھ کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں، لیکن وہ طریقہ یہودیوں میں بھی نہیں ہے، نصارہ میں بھی نہیں ہے، تو میرے بھائیوں وہ بھی ایک چال ہے، وہ بھی ایک چال ہے۔ وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ جتنا دور ہو سکے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اسلام سے دور رہیں، اگرچہ آپ کسی بھی طریقے پر عمل کر لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی چاہت یہ نہیں کہ آپ پورے کے یہودی، پورے کے پورے نصرانی بن جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف لیبل مسلمان کا ہو، اسلام کا ہو، اندر کھوکھلا اور غیر کوالٹی کیا ہے ڈپلیکیٹ آئٹم ہو، ڈپلیکیٹ مال ہو۔ بازار میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں ان پر لیبل تو مسلمان کا ہو، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہ رہے، ان کی یہ چاہت ہے۔ اگر میرے بھائیوں مسلمان کوئی کام کرتا ہے جس کام میں نہ یہودیوں کا طریقہ ہے نہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، میرے بھائیوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو خدا کی مدد ختم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی کو واضح طور پر فرمایا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف الیہود والنصارہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث پر انہوں نے اتنا ریسرچ کیا کہ ہر سنت کے مقابلے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک نیا فیشن ایجاد کر رکھا ہے۔ کوئی بھی سنت آپ لے لیں کہ مولانا اس سنت کا مقابل کیا ہے تو آپ کو فیشن مل جائے گا۔ آپ ٹخنوں سے نیچے پینٹ پہنے، یہ فیشن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کو کہا، بال رکھنے کا سنت طریقہ بتایا، ناخن رکھنے کا سنت طریقہ بتایا۔ ہر چیز میں انہوں نے یا تو یہودیت کو ملاوٹ کیا، نصرانیت کو ملاوٹ کیا، یا پھر الگ اپنے طرف سے ایک نیا فیشن ایجاد کیا جو سنت کے مقابل ہو، اور مسلمان اسے اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور شان بھی سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ صاف طور پر کہا کہ ان لوگوں کی چاہت ہے کہ آپ مرتد ہو جائیں، ان کی ملت کی طرف لوٹائیں، یا کم از کم اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزاریں۔ یہ ان کا مقصد حیات ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ نے یہود و نصارہ سے مخالفت کرنے کو کہا، ان سے دوستی نہ رکھنے کو کہا۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں رونا رویا جا رہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ان کی مدد فرما دے، لیکن کوئی غیبی مدد بظاہر نظر نہیں آتی، اور وہ لوگ بھی اللہ سے مددیں مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ اس کو میں حدیث کی روشنی میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر مسائل میں مبتلا مومنین کو انہی مومنین کو مبتلا کرتا ہے جن کے اندر اس ابتلا میں، اس امتحان میں کامیاب ہونے کی صلاحیت ہو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو فلسطین میں پیدا نہیں کیا، ان لوگوں کو فلسطین میں پیدا کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس امتحان دینے کی قابلیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ شعور، وہ صلاحیت، وہ ایمان نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے ان علاقوں میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ان علاقوں میں انہی لوگوں کو پیدا کیا جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں، ان امتحان میں پاس ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا
جب بندے کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں فَعَجِّلْ لَهُ الْعُقُوبَةَ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عقوبت کو، اپنی پکڑ کو جلدی لا لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں فلسطین والوں پر اللہ کا عذاب اترا ہے تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ عقوبت میں جلدی کر دی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا فَيُمْسِكْهُ عَنْهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پکڑ کو ڈھیلی کر دیتے ہیں، اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو بادشاہت دے دیے اور حور و ملک ان کے سامنے آ گئے۔ دنیا کی حور و ملک، دنیا کے خادم، دنیا کی ثروتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ساری سہولتیں اس کے پاس ہیں، تو گویا یہ کامیابی کی علامت یا خدا کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے اپنے عذاب کا نشانہ بنانے کے لیے، اپنے عذاب کا نوالا بنانے کے لیے ڈھیل دے رکھا ہے اور خوب نعمتیں دے رہا ہے، کہیں وہ کیا نہ ہو جائے، چوکنا نہ ہو جائے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ظلم و زیادتی میں آزاد رہے، کہیں میں اس پر پکڑ کروں گا تو فوراً کیا ہو جائے گا، وہ چوکنا ہو جائے گا، توبہ کر لے گا، تو لہٰذا اللہ کیا کرتے ہیں، اسے اور زیادہ ترقی دیتے ہیں۔ دنیا کے ظالموں کو ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بددعائیں کرنے والے، لیکن اب 10 سال حکومت کرنے کے باوجود 15واں سال بھی ان کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور ایک طرف مسلمان ان کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تو ان پر اپنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت نے ان کی رسی کو اور ڈھیلی کر دی تاکہ ان لوگوں کو پورا عذاب کیا ہو، قیامت کے دن لیا جائے، پورا بدلہ، پوری ان کے ظلم و زیادتی کا حساب آخرت میں لیا جائے۔ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک بادشاہ تھا جو ظلم و زیادتی کرتا تھا، ظلم و زیادتی میں بہت دور تک اس کی ظلم و زیادتی کی افواہیں پھیلی ہوئی تھی اور بہت لوگوں کو ستایا کرتا تھا، لیکن جب لوگ اس کے لیے بددعائیں کرتے اور اس کی ہلاکت کی بددعا کر کر اس کی بربادی کو دیکھنے کے لیے اس کے سامنے آتے تو اس کے پاس اور نعمتیں ہوتی۔ جب تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا، بتانے والوں نے بتایا کہ اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا تو فوراً کیا ہو جائے گا، وہ چوکنا ہو جائے گا اور اپنی ظلم و زیادتی سے توبہ کر لے گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے اسے نعمتوں میں رکھا ہے تاکہ وہ اپنی نعمتوں میں مست رہے، اور خدائی پکڑ اچانک جب آئے تو پھر وہ اس خدائی پکڑ کا شکار ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو، ظالم کو آزاد کر دیتا ہے اور کسی مظلوموں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذابات کو، اپنی مسائل کو اور اپنی مصیبتوں کو نچھاور کر دیتا ہے اور وہ شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا، ابھی آپ کا جو سوال ہے کہ خدائی مدد کیوں نہیں اتر رہی، خدا اپنی مدد کو کیوں نہیں اتار رہا، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ جب ظلم و زیادتی ہوئی، نبی خود یہ سوچنے لگے کہ اب اللہ کی مدد اترے گی، لیکن اللہ کی مدد نہیں اتری تو وہ کہنے لگے قد کذبوا، تو ہم نے تو غلط سوچ لیا۔ نبی جب ستائے گئے، نبی کو یہ امید تھی کہ اب خدا کی مدد اترے گی، لیکن اللہ نے کیا نہیں کیا، مدد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نے نبی کو چھوڑ دیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، اس وقت کے تحت اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد کذبوا، وہ سوچنے لگے، ظنوا انہم قد کذبوا، وہ سوچنے لگے کہ ہمارا خیال غلط ہے، تو پھر اللہ کی مدد اتری۔ بس اوقات مسلمان ستائے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ نے جنت کو دشواریوں سے ڈھک دیا ہے
اور جہنم کو شہوتوں سے ڈھک دیا ہے۔ جو شہوتوں سے گزرتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا مجھ پر مہربان ہے، خدا کی نعمتیں میرے پر برس رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات مسلمان مومن اللہ کا برگزیدہ حالات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دشواریاں سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کا انجام جنت ہوتا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں کے اندر جنت کو اللہ نے چھپائے رکھا ہے۔ اس وقت جو فلسطین کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات سے گزرتے ہوئے ہماری یہ سوچ ہے کہ شاید یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن میں پوری دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے اس حدیث کو وہاں مصداق بنایا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا فعجل لہ العقوبہ۔ اللہ نے فوراً ان کی پکڑ کر دی ہے تاکہ آخرت میں جو نعمتیں میں دینے والا ہوں ان نعمتوں کو دیکھ کر سارے عافیت میں رہنے والے یہ تمنا کریں گے حتی قرضت المقابل مقاریض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنہ یاتون یوم القیامہ ان اہل العافیہ، عافیہ کہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ رہنے والے، آرام کے ساتھ رہنے والے، پریشانیوں سے دور رہنے والے، جن کی زندگیاں خوشی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، جنتی ہیں لیکن زندگی میں کوئی دشواری نہیں، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اور زندگی کا ہر لمحہ ان کا بڑا عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اہل العافیہ یاتون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ عافیت میں رہنے والے، سکون سے رہنے والے جب آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت ان اہل قربہ اور پریشان لوگ اور حالات سے گھرے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جو دشواریاں تھیں ان دشواریوں کا بدلہ اللہ انہیں دے رہا ہے، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے اے اللہ دنیا میں عافیت کے بجائے ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیتا، آج اس کا بدلہ ہمیں عافیت کے بدلے اور مکارہ کے طور پر دیا جاتا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے بھائیوں؟ وہ فلسطین والے، خدا کرے میرا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے کہ وہ فلسطین کی قربانیاں دینے والے خدا کی قسم خدا کے دربار میں اتنے انعامات اور اتنی نوازشیں اور اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں لیں گے۔ آج ہم ان پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر آرامتی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے والے قیامت کے دن انہیں دیکھیں گے تو ہماری یہ تمنا ہوگی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں جو نعمتیں دے رہا ہے ان نعمتوں کا مستحق بنانے کے لیے ہمیں بھی کینچیوں سے ہمارے جسموں کو کاٹا جاتا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اللہ کرے سارے سو رہے ہیں، تو کبھی سونے والوں کو اٹھاؤ، گرم گرم پانی نہا کو فین کے نیچے بیٹھ گئے تو نیند نہیں ہے، اس میں اور کیا ہوتا۔ فلسطین کے علاقے میں بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوتے تو کاش شاید ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہوتی، ان حالات سے گھرتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ ایمان و عمل کی قیمت کیا ہے۔ غفلت کی چادر میرے بھائی عزیزوں، دیکھو دکان میں نیند نہیں آتی، کوئی دکان کے سامنے سے کیچڑ کی وجہ سے سامنے سے گیا تو انہیں اٹھ کو کھڑا ہو جاتا، گراہک آیا کی کو اللہ حفاظت فرمائے۔ غفلتوں کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ دین کی مجلس میں دین کی باتیں سنتے ہوئے نیند کا آنا خدا کی رحمت نہیں ہے، بلکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہیں کوئی بات سن لے سمجھ میں آ جائے، ولی نہ بن جائے، کان کے دروازے بند کر دیتا تاکہ آرام کرن دے، جہاں ہے وہاں چھن دے انہیں وہ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کیا بھی اللہ کے گھر میں سکون ہے، سو کتنی اچھی نیند آتی معلوم ہے۔ شیطان کیا کرتا سو تھبکتا سو یہاں پر ہے نہیں وہ اللہ والوں کا قصہ۔ ایک دن تہجد کو نہیں اٹھے خوب روئے، دوسرے دن تہجد کو نہیں اٹھے خوب روئے، تیسرے دن کوئی آ کر اٹھا رہا ہے، بھائی حضرت اٹھو نماز پڑھ دو تہجد کا وقت ہو گیا۔ اب حضرت کی 2 دن سے نماز گئی تھی، تہجد کی بڑے پریشان تھے، تیسرے دن کوئی محسن کوئی احسان کرنے والا آ کر اٹھا رہا ہے تہجد پڑھنے، تو فوراً اٹھتے ہی ہاتھ پکڑ لیے، بھئی اللہ تیرا بھلا کرے، کتنا نیک آدمی ہے تو، اللہ تجھ پر اپنے رحمتیں اتارے، تہجد کو اٹھا رہا، کتنا نیک بندہ ہے۔ تو کیا حضرت زیادہ گمان نہ کرو، حضرت زیادہ
سوچو مت میں ابلیس ہوں۔ وہ بزرگ پریشان ہو گئے، اچھا آج کل تو بھی تہجد پڑھا رہا کیا؟ بولا نہیں حضرت، حقیقت یہ ہے کہ 2 دن سے آپ نے جو تہجد چھوڑی، پہلے دن تہجد چھوڑے اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، دوسرے دن تہجد چھوڑے اور پھر اٹھ کر روئے تو اللہ نے آپ کے خاندان کی مغفرت کر دی۔ اور میں یہ سوچا بندہ آج بھی سو گیا تو پوری قوم کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے انہیں اکیلا تہجد پڑھ کر خدا کا مقرب بن جا دے پوری قوم ولی بننے سے۔ تو شیطان ہمیشہ کہاں سلاتا ہے؟ کچھ فائدہ ہونے والا ہو، کچھ برکتیں، کچھ نورانیت ملنے والی ہو، وہاں سلا دیتا ہے۔ بڑا چالاک انسان ہے، انسان جن ہے، بڑا چالاک جن ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنات میں سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو فلسطین کے علاقے میں مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں وہ عذاب نہیں، خدا کی پکڑ نہیں، بلکہ خدا اپنی عقوبت کو جلدی لا لیا ہے تاکہ قیامت کے دن انہیں اتنا دیا جائے کہ ساری دنیا کے لوگ حسرت کی نگاہوں سے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ کاش ہم بھی کیا ہوتے، فلسطین میں پیدا ہوتے، ہماری اولاد بھی بلڈنگوں کے نیچے دب کے مر جاتی، ہم بھی بھونے جاتے، ہم پر بھی کیا ہوتے، دنیا کے طرح طرح کے مظالم و بربریت ہوتی اور ہم بھی کیا ہو جاتے، خدا کی یہاں اتنی نعمتیں لینے والے بن جاتے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اتنا ستائے گئے کہ ان کے جسم کی ہڈی اور جو کمر کا ہڈی تھی وہاں کا جو گوشت تھا وہ گل کے گر گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ یہ پوچھنے کے لیے کہ خدا کی مدد کب آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مظالم کہ ہماری کمر کا گوشت سڑ کے جل کے گر گیا ہے، آخر خدا کی مدد کب آئے گی؟ یہ کہنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا اے خباب، کیا یہ تو چاہتا ہے کہ تجھ سے پہلے جن لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، تجھ سے پہلے لوگوں کو گڑھے کھودے جاتے اور ان کے جسموں کو قطر کے اس میں پھینک دیا جاتا، اب قیامت کے دن ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ لے کر تو نہیں جاؤ گے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی قربانی پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں نے ایسی کمر کسی کی دیکھی ہی نہیں، اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد نبی کے سامنے جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنجھوڑ کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ میرے بھائیوں، یہ ہم سب کو سوچنے کی بات ہے کہ کاش اگر ہم پر یہ مظالم ڈھائے جائیں، ہم پر یہ ظلم و بربریت ہو تو قیامت کے دن کیا ہم اس وقت استقامت سے جم سکیں گے؟ کیا ہمارے اندر وہ سکت ہے، ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو سکیں؟ الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کیا ان لوگوں کا گمان ہے کہہ لیں کہ آمنا، ایمان لے آئے، تو پھر وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے آزمایا ہے تم سے پہلے لوگوں کو، ہمارے سے پہلے جو لوگ گزر گئے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ مہاجر صحابہ، وہ انصار صحابہ دین اسلام کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے مجاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ جو صحابہ کے واقعات تھے کہ خندق کھود کر انہوں نے زندگی گزاری، بھوکے رہ کر انہوں نے زندگی گزاری،
پیاسے رہ کر زندگی گزاری لیکن زبان پر شکایتیں نہیں تھی، وہ ہو بہو واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ لوگ بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے زبان پر الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کوئی باپ ہے جو اپنے بچوں کے شہید ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے بچے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے۔ واہ، ان کی کیا قربانیاں ہیں، کیا قربانیاں ہیں۔ اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہو جائے گا، اگر خدا مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے کیا قربانی دی، تم تو عافیت میں تھے لیکن زندگیاں تمہاری یہود و نصارہ کی چاہت کے مطابق گزرتی تھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی عزیزوں، خدا کے لیے یہ نہ سوچو کہ ان پر عذاب ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی فرحتیں ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک بچی اس کا یہ جملہ کانوں میں اپنے ڈالو اور اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، وہ کہتی ہے ہمارے لیے نہ دعا کرنا نہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرنا، ہم تو زندہ ہیں، مردہ تو تم ہو۔ وہ بچی کا یہ جملہ میرے بھائیوں ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے دعائیں نہ کرنا، جو مر جاتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ایصال ثواب نہ کرنا، جو مر جاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، نہ ہمارے لیے دعا کرو نہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرو، ہم تو زندہ ہیں، ایمانی اعتبار سے مردہ تو تم ہو، مرے تو تم ہو، اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ میرے بھائی و عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسئولیت دی ہے۔ ہاں، دنیا کے آج جو حکومتیں ہیں وہ سب کے سب یہود کے کنٹرول میں ہیں، چاہے وہ عرب کے لوگ ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمان ہوں، جن کے پاس اقتدار ہے، اقتدار کے باوجود ان مظلوموں کی مدد کرنے کے بجائے اپنے اپنے گانوں میں، اپنے اپنے کھانوں میں، اپنے اپنے محلوں میں جو آزاد ہیں، مست ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے یہاں مجرم بن کے پکڑے جائیں گے۔ سب کو اللہ پکڑے گا، سب کو پوچھے گا کہ میری یہ قوم، میرے ماننے والے، میرے اوپر بھروسہ کرنے والے مدد کے لیے آواز دے رہے تھے، تم نے اپنے اعتبار سے کیا قربانی دی؟ ان یہود و نصارہ کی طرفداری کرنا ابھی قریب میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت وہاں داخل ہوئی ظالموں کی مدد کے لیے، جس میں ایک اکثریت تو غیر ہیں لیکن اس میں 20% مسلمان بھی ہیں۔ 20% مسلمان اس لیے ڈالا گیا تاکہ یہ مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کو ختم کرے۔ اس کے باوجود، اقتدار کے باوجود، طاقت کے باوجود، طاقت کے نشے میں، پیسوں کے نشے میں، محلوں کے نشے میں، کھانوں کے نشے میں جو مست اس وقت عرب لوگ ہیں، خدا کی قسم، خدا کی یہاں ان کی پوچھ ہوگی، ان کی پکڑ بھی ہوگی۔ اور ہمارے لیے بھی ایک سوچ ہے کہ ہم صرف دعاؤں سے کام نہ چلائیں، دعاؤں کے بجائے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، یہ تو سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں ان سے دعائیں کراتے ہیں کہ حضرت ہماری حالت تو خراب ہے، آپ تو اچھے ہیں، آپ کیا کریں، دعا کریں، اور ان کی دعاؤں پر بھروسہ کر کے اپنی منمانی زندگی جیتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک آج حدیث پڑھی، بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اپنے مسلمانوں کی حالت پر رحم کھا کر خدا سے مدد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے مانگو اور اپنے سامنے آنے والے حالات کے لیے مانگو، قبول کروں گا۔ وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ، رہا بات پوری قوم کا، میں ان کی حق میں تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا۔ نیک لوگوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حضرت ہمارا کاروبار کیسا ہوا تو کیا،
ہماری کمائی کیسے ہے تو کیا، ہمارے گھر فلاں اللہ والے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا سایہ ہمارے اوپر ہے، ان کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، ہم حرام کھائے تو بھی ان کی دعاؤں کی برکت سے بچ جاتی۔ بولتے نہیں فلاں بابا صاحب کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے، ان کا سایہ ہمارے اوپر ہے، ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ حدیث سن لو، اللہ کے نیک بندے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کسی جماعت اور کسی قوم کے سلسلے میں درخواست کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اے میرے ولی تو دعا اپنے لیے مانگ، میں قبول کر لوں گا، تیرے سامنے جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں مانگ، قبول کر لوں گا، رہا مسئلہ تو جس کی سفارش لے کے آیا ہے اس کے حق میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں گا۔ اب ذرا سوچو، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی بزرگ کی دعا بھی میرے حق میں قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کی دعاؤں میں میرا استحقاق ہے ہی نہیں، میرا حق بنتا ہی نہیں۔ حاجی لوگ حج کو جا کر میرے حق میں دعائیں کر دے تو سوچتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب کی دعا مجھے لگ جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کسی نیک انسان کی دعائیں اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی جس کی کمائی حرام ہو۔ اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے فلاں بزرگ کا سایہ ان کا دامن پکڑ کو چلے جاتا ہوں، تجھے دنیا نہیں مل رہی، آخرت کے خاک ملے گی۔ میرے بھائی و عزیزوں، قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور اس کی وجہ استہزاء نبی اور استہزاء مومنین اور تمہارا ارتداد ان کا مقصد، اور کہا کہ جو قومیں اس وقت آزمائے جا رہے ہیں وہ آزمائش بطور انعام کے بھی ہے۔ اللہ آزماتا ہی انہی کو ہے جو آزمائش کے قابل ہوتے ہیں، جو آزمائش کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا بھی نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ذہب الاولیاء ذہب الصالحون فالاول فالاول، کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى كَحَفَلَاتِ الشَّعِيرِ وَالتَّمَرِ، اور ایسے لوگ بچ جائیں گے جو چھلکے ہوتے ہیں جیسے کھجور اور دھان کے۔ شعیر تو جو کو کہتے ہیں، لیکن ہمیں دھان تو معلوم ہے نہیں، جب چاول نکالا جاتا ہے تو دھان کے پرزے کیسے کیا اڑ جاتے ہیں، ہوے میں اڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جو بچے کچے نیک نظر آئیں گے، بچے کچے جو نیک نظر آئیں گے ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کھجور کی گٹلی کا جو اوپر کا کور ہوتا ہے، اور اسی طرح دھان کا جو اوپر کی کیا ہوتی ہے، اس کیا بولتے ہیں، بھوسا، اس کی مثال ہوگی۔ اور اللہ کہتا ہے لا یبالی، مجھے اس بھوسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میرے بھائیوں ہمارا ایمان و عمل کے اعتبار سے ہم صرف بھوسے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا دین نماز کے حد تک، مسجد کے حد تک، اور احرام کے حد تک، حج کے حد تک، لیکن زندگی کا شعبہ، زندگی کے معاملات، زندگی کے معاشرت وہ ایسے ہی جیسے کھوکھلے ہوتے ہیں، بھوسے کے مانند۔ ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ رکھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ میرا یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک تسلیم کرے گا کہ ہاں حضرت واقعتاً نماز پڑھتے ہوئے سر پر ٹوپی آ جاتی ہے، پینٹ کے جو پیجامہ ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے، جیسے ہی نماز سے گزریں گے خود بخود آٹومیٹک جیسے کوئی سیٹ کیا ہو، جیسے الارم سیٹ کیا جاتا ہے، 5 بجے کی الارم رکھے تو 5 بجے ٹی 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 شروع کر دیتا، اسی طرح سلام پھیر کے مسجد سے باہر نکلے فوراً خود بخود ہاتھ ٹوپی پر جاتا ہے، اور ایک ہاتھ پیجامے کی طرف جاتا ہے، ٹوپی نکل کے پینٹ کے اندر جاتی ہے اور پیجامے ٹخنوں سے نیچے آ جاتی ہے، گویا مسجد کے حد تک مسلمان ہے، مسجد سے باہر نکلا تو یہودی ہے، نصارہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ حضرت خدا کی مدد کیوں نہیں اتر رہی، خدا کیوں نہیں دیکھ رہا، خدا کی نصرتیں کیوں نہیں ہیں، پریشانی مجھے ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ تو اپنے 2 بچوں کی قربانی دے کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔
میرے بھائیوں، فلسطین کا مسلمان قربانی دے کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں یہاں کیا بھی بگاڑتا نہیں، کئی کو حضرت خدا کی نہیں مدد اتری سو انہیں پوچھ رہا سو، حرام کا کھا کو، حرام کا کھلا کو، دوسروں کو ٹوپی ڈال کر زندگی برباد کر کے خدا اس کا رسول کا باغی بن کر پوچھتا خدا کی مدد کئی کو نہیں حضرت اتر رہی، اور جو قربانی دے رہا انہیں کہتا اے اللہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ ذرا گریبان میں ہاتھ رکھ کے پوچھو میرے بھائیوں اپنے آپ سے، کیا ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ خدا کی مدد کیوں نہیں اتر رہی سوال کر سکے؟ ہمیں تو کوئی حق بھی نہیں بنتا، قربانی تو دور کی بات، صحیح دین پر نہیں چل رہے، خدا اور رسول کی بات نہیں مانتے، اور مجھے اس کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم کیا پوچھتے ہو خدا کی مدد کب اترے گی؟ رسول پوچھتے تھے کہ شاید اب کیا ہوگا، خدا کی مدد اترے گی، حتی اذا استیأس الرسل۔ اللہ کہتا ہے کہ اتنی مایوسی چھا جاتی، نبی بھی گمان کرتا کہ میرا گمان اس وقت خدا کی مدد اترے گی غلط ہے۔ کون؟ رسول، ولی اور کتب و ابدال نہیں، رسول جس کا درجہ نبی سے بھی بڑا ہے، رسول کہتا ہے قد کذبوا، ارے بھئی میرا یہ سوچنا کہ اس وقت مدد اترے گی، مدد اترے گی، خدا مدد کر تم بولیا، کب بول تم؟ میں جو یہ سوچا اب بھی مدد کرتا رہنا، میں کیا سوچا سو؟ غلط سوچا سو۔ میرے بھائیوں یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے جھنجھوڑا جاتا ہے، حتی استیأس الرسل، حتیٰ کہ رسول کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، اور اپنے گمان کے مطابق یہ سوچتے کہ میں نے غلط سوچ لیا تھا۔ حتیٰ زلزلوا زلزالا شدیدا، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ہم نے ایسے آزمایا جیسے زمین کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا گیا ہو، لیکن ان کی زبانوں پر نہ شکایت ہے، نہ ان کی زبانوں پر کبھی کفر کی طرف لوٹنے کی بات ہے، لیکن یہاں مسلمان بریانی کھاتا ہوا، اچھے کپڑے پہنتا ہوا، مست موج مستی کرتے ہوئے اور سود کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت کہاں حضرت خدا کی مدد؟ میرے بھائیوں عزیزوں، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں بنتا کہ ہم یہ پوچھیں کہ خدا تو مدد کب کرے گا۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن بچوں نے قربانیاں دی، میرے بھائیوں بچے مر رہے ہیں لیکن اس کے بھائی کو اس کے کلیمے کی فکر ہے۔ ایک بچے کو آپریشن ہو رہا ہے، پیر ٹوٹ گیا ہے، وہ بچہ کہتا ہے وہ دوائی جو بے ہوشی کی جاتی ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اس سے التجا کرتا ہے تھوڑا برداشت کرنا، وہ بچہ کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، آپ آپریشن کیجئے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس بچے کا آپریشن ہوتا ہے۔ ذرا نوجوانوں شرم کرو، برتھ ڈے منانے والوں، یہودیوں کی چال چلنے والوں، اپنے بالوں کو گندے جانوروں اور خنزیروں کی طرح رکھنے والوں، ذرا سوچو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور خود کو مسلمان کہتے ہو، بال کیسے ہیں، پینٹ کیسا ہے، جسم پر لباس کیسا ہے، اور چہرے پر داڑھی کیسی ہے؟ میرے بھائیوں جب تک صحیح معنوں میں ہم دین کے تابعدار نہ بن جائیں تب تک ہمیں یہ حق بھی نہیں بنتا کہ اللہ تم مدد کب اتارے گا یہ سوال کرے۔ اگر دین کے تابع ہو جائیں، مکمل کیا ہو جائیں، دین کے تابع بن جائیں، تب بھی حق نہیں بنتا۔ خباب بن ارد کو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے خباب تو کیا سوال کرتا ہے کہ خدا کی مدد کب اترے گی؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم آزمائے جاؤ؟ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب اترے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی معلوم نہیں، بس مجھے اتنا معلوم ہے الا ان نصر اللہ قریب، قریب میں اللہ کی مدد ہوگی۔ وہ کب قریب ہے معلوم نہیں۔ 13 سال تک ستائے گئے صحابہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک بلک کے ماؤں کے گودوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئے، لیکن صحابہ نے حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ اور ہم ہیں مسلمان اپنی منمانی کی زندگی جیتے ہوئے، یہود و نصارہ کے طریقے پر جیتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کیسی مدد کرتا۔ یہ آنکھیں جو فلمیں دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں جو ننگے بدن دیکھتی ہیں، انہیں خدا کی نصرت دیکھنا کب نصیب ہوگا؟
جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کی مدد دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ ننگے بدن دیکھنا تو چھوڑے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی مدد کے بعد ہماری زبانوں پر تعریف ہو، ان زبانوں سے پہلے گانوں سے توبہ تو کریں۔ وہ جو سوچ رہے ہیں کہ خدا کی مدد اب اترے گی، وہ پہلے غلط سوچنا بند کریں، تب جا کر خدا کی مدد ہوگی۔ یہود و نصارہ کی مخالفت اپنے اعمال میں، کردار میں کر کے دکھائیں، اپنی شادیوں کو خالص دین کے ساتھ کر کے دکھائیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، شادی محلوں میں بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوتاں کرتے ہوئے، ہلدی کے نام پر، جلوے کے نام پر، شادیوں پر شادیاں۔ کن کن برائیوں کی طرف نظر کی جائے میرے بھائیوں، ہمیں پھر حق کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب کچھ نوجوان وہ ہیں جو براہ راست علماء پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ مکے کے امام صاحب فتویٰ بیان کرنا کئی کو نہیں دے رہے سو۔ میرے بھائی ہوئی تجھے کیا رہے معلوم دین کے معاملے میں؟ اب بھی نماز پڑھ لنگوٹ پہ لگ، نماز کو بھی 400 10 دن نہیں ہوئے تبھی تجھے امام کعبہ کی فکر، انہوں مسلمانی چھیں کیا حضرت؟ میرے بھائی وعیزوں، اپنے ذمے جو دین ہے وہ کیا کر کے دکھائے وہ تو بتاؤ۔ اللہ حفاظت فرمائے، شکایت کرنے بولو، زبان پر کسی کی برائی کرنے بولو، نمبر 1 فہرست آئی تھی قوم ہماری۔ کیا تو بھی کام کرنے کا موقع آیا تو خالی ہاتھ فتح خان، کہاں گئے تھے؟ کام بھی نہیں، کیا لے کیا بھی نہیں، کام پھر نہیں گئے تو چپ ایسا چکتا۔ میرے بھائی وعیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال بعد جنگ بدر میں دیکھی تھی۔ اگر آپ جنگ بدر دیکھنا چاہتے ہو، جنگ احد دیکھنا چاہتے ہو، جنگ خندق دیکھنا چاہتے ہو، فلسطین کے ویڈیوز دیکھ لو، آپ کو بدر بھی نظر آ جائے گا، احد بھی نظر آ جائے گا، خندق بھی نظر آ جائے گا، حنین بھی نظر آ جائے گا۔ ان تمام کے باوجود قربانی دیتے ہوئے ان کی زبانوں پر شکایت نہیں ہے، بلکہ میں نے کئی ویڈیوز ایسے دیکھے ہیں جن میں نوجوان بخوشی اپنے آپ کو اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے، کئی اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی دے کر وہ ہنستے ہنستے ہوئے قربان دے رہا ہے، اور اس کی زبان پر یہ تک نہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا، میری اولاد کا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں تو دین کے خاطر قربان ہوں۔ ہم نماز کے وقت کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کئی کو آ رہے نہیں مسجد کو، تو فل چکڑ میں حضرت کہاں سے آتی وہ کود، ارے بھئی چکڑ کود کو نہیں آنے نہیں ہو رہا، تجھے خندق خود ڈالے تو آئیں گا تو، دشمن حملہ کر ڈالے تو آئیں گا تو، چکڑ کی وجہ سے مسجد آنے نہیں ہو رہا، کیا کر رہی؟ گھر میں پڑھ لے رہا ہوں حضرت، مستورات بن گا۔ جیسے میرے بھائی ہوئی تو خندق خود ڈالے، بارش آ گئی، کہاں پڑھ رہی نماز؟ گھر کے اندر پڑھ رہی۔ گھر کے اندر پڑھنے کی اجازت کسے ہے؟ سو عورت کو ہے سو۔ اور ایسا معلوم ہو گیا اب میں گیا تو بھی مجھے جماعت نہیں ملتی، پورا پکا ہے تو پھر گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے، پورا یقین ہونے کے باوجود کہاں پڑھ رہی ہیں؟ ہمیں گھر میں پڑھ رہی ہیں۔ کیا وجہ؟ چکڑ۔ میرے بھائیوں، اس طوفانی بارش کے باوجود، طوفانی بارود پڑنے کے باوجود ان کی نمازیں قضا نہیں ہو رہی۔ یہ تعجب کی بات ہے، نمازیں قضا نہیں ہو رہی، ان کی زبان پر ذکر قضا نہیں ہو رہا، تلاوت قضا نہیں ہو رہی، وہ ہر جگہ پر اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ، اے اللہ تو راضی ہے تو ہمیں کیا ہے؟ کافی ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانے کے لیے ان اللہ ابتلا عبدہ فی البلاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ فَإِذَا رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا، جب وہ اس مصیبت میں بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ راضی اس سے ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ سَخَطَ، اور جو اس مصیبت کی وجہ سے اللہ سے ناراض ہوتا ہے، فَلَهُ السَّخْطُ، اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بجائے ہم خدا کی مدد کے منتظر رہنے کے، اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اس کا کیا ہے؟ عملی جامہ پہنانا، اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنائیں، یہود و نصارہ کے طریقے چھوڑیں، اپنے چہرے پر داڑھی سجائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھا اور کہا کہ داڑھی رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ واقعتاً تمہارے اندر فلسطین کے مسلمانوں کی ہمدردی ہے اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، یہودیوں سے دشمنی کرتے ہو، قسم کھا کے اٹھو اور زندگی بھر داڑھی نہ کٹاؤ۔
نہیں حضرت ابھی شادی کے بعد کہتے امی بول رہی میرے بھائی وہی دو شادی کے بعد داڑھی چھوڑتا کہتے اور بولتا خدا کی مدد اسے دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے۔ جب تک صحیح معنوں میں مکمل دین پر نہیں آؤ گے خدا کی مدد آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ اگر میں دین پر مکمل آ جاؤں گا خدا کی مدد دیکھوں گا، اللہ دکھائے گا، اگر دنیا میں نہ دکھائے خدا کی قسم آخرت میں اتنی نعمتیں دے گا۔ وہ جو آسانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم اپنے جسموں کو کیا کریں گے؟ کینچیوں سے کتروائیں گے تاکہ تیرے پاس آخرت میں آ کر انعام لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔